السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دینی کورس کے سبھی اسٹوڈینٹس یہ سمجھ لیں تقریباً یہ کورس کی آخری کلاس ہے۔ اس کورس میں عقائد بھی تھے، احادیث بھی تھے، مسائل بھی تھے اور غالباً سیرت بھی تھا، اور آخری ٹاپک تھا مخصوص صورتوں کی ترجمہ اور تفسیر اور فضیلت۔ چونکہ میں نے اس پورے دینی کورس کی کئی کلاسیں کی ہیں، ان کلاسوں میں ایک کلاس میں نے حدیث کی تھی، جس میں تقریباً 5 یا حدیثوں پر بات ہوئی تھی، 5 حدیثوں کا سبق ہوا تھا، اور وہ غالباً میں نے یاد کرنے کے لیے کہا تھا، آپ نے یاد بھی کیا ہوگا، اور امید یہ ہے کہ آپ کی 40 حدیث شاید پوری ہو گئی ہیں۔ پوری ہو گئی ہیں؟ کوئی ایک جواب دیں۔ جی ماشاء اللہ، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب دیکھیے، میرے ذمہ چونکہ صورتوں کی تفسیر تھی، تو آپ حضرات کے دن پہلی کلاس جو میری تھی اس میں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر آئی۔ پھر دوسری کلاس میں سورہ اخلاص جسے سورہ توحید کہتے ہیں، قل هو اللہ احد کا شان نزول، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کی فضیلت آپ کے سامنے آئی۔ پھر تیسری کلاس میں نے سورہ لہب تبت یدا ابی لہب والی سورت کے بارے میں بتایا۔ چوتھی کلاس میں سورہ کوثر کے بارے میں بتایا تھا۔ پانچویں کلاس میں سورہ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی سورت کی تفسیر آئی۔ امید یہ ہے کہ تمام اسٹوڈینٹس کو وہ صورتیں یاد بھی ہوں گی، اور اس کے شان نزول اور اس کی فضیلت، اس کا ترجمہ سب آپ حضرات کو بخوبی یاد ہوگا۔ اگر یاد نہیں ہے تو بڑی فکر کے ساتھ اس کو یاد کیجئے، اس کو سنیے، اس کو لکھ کر اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے، کیونکہ صورتوں کے ترجمے اور تفسیر اور فضیلت جب آپ کو معلوم ہوگی تو ان صورت کو پڑھنے پر دگنا ثواب بھی ہوگا، اور نماز میں ذہن بھٹکے گا بھی نہیں، اور نماز میں دل جمعی کے ساتھ دل لگے گا، خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ تو یہ ہماری آخری کلاس ہے، اور اس کلاس میں ہم سورہ کافرون کے بارے میں بتائیں گے کہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون والی سورت، اس سورت کو سورہ کافرون کہتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں تقریباً 6 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 109 نمبر کی یہ سورت ہے، کیونکہ پورا قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، 109 نمبر کی یہ سورت ہے۔ اور قرآن کریم جو نازل ہوا نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 18ویں نمبر کی سورت ہے، سورۃ الکافرون۔ اس سورت کے بارے میں یہ سمجھ لیے جائے کہ فضیلت کیا ہے۔ عمومی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی بنا سمجھے پڑھے تو بھی اس کو 10 حرف کی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور سمجھ کے پڑھے تو نور علی نور تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تو مجموعی اعتبار سے اس کی فضیلت میں یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن کریم کی جو فضیلت ہے وہی فضیلت اس سورت کی بھی ہے۔ لیکن احادیث میں اس سورت کی فضیلتوں کے سلسلے میں کچھ حکایات نقل کی گئی ہیں۔
چنانچہ عروہ بن نوفل اشجعی ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دیکھو، سوتے وقت سورہ کافرون پڑھ لیا کرو، سونے سے پہلے بہت سارے اوراد ہیں، بہت سارے وظائف ہیں کہ سورہ ملک پڑھ کے سونا چاہیے۔ 29ویں پارے کی جو سورت ہے سورہ ملک، پہلی سورت تبارک الذی بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سوتے وقت سونے کے آداب اور سنن جو ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھ لیا جائے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کا معمول رکھتا ہوگا تو یہ سورت اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی۔ لیکن عجیب مزاج بنا ہے لوگوں کا کہ جو حدیث جہاں پر ہوتی ہے اس کو وہاں پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس جگہ سے ہٹا کر عمل کرتے۔ چنانچہ آج یہ دیکھا گیا کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تیجے کے طور پہ چنے بتاشے پہ بھی چنے اور الائچی دانے پر بھی کلمہ پڑھا جاتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی عہد نامے پڑھتا ہے، اور کوئی جو ہے سورتیں پڑھتا ہے، اور کوئی استغفار پڑھتا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، اور کوئی جو ہے سورہ ملک پڑھتا۔ باقاعدہ اس کی پوری لسٹ بنا لی جاتی ہے کہ ان کے ایصال ثواب یا ان کی فاتحہ پر 20 قرآن ہیں، 11,000 کلمے ہو گئے، 25,000 درود ہو گئے، 26 سورہ یاسین ہو گئیں، 31,000 استغفار ہو گئے، استغفر اللہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، حالانکہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ عہد نامہ اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب فاتحہ دی جائے تو عہد نامہ باقاعدہ ہونا چاہیے۔ تو سورہ ملک کو بھی لوگ اس نیت سے پڑھواتے ہیں کہ میت سے جو ہے عذاب قبر ہٹ جائے گا اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہ جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، میت کو مرحوم جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں دنیا سے جن کا ناطہ ٹوٹ چکا ہے، جو دنیا کو الوداع کہہ کر دار آخرت اور باقی رہنے والے عالم میں پہنچ چکے ہیں، وہ سب ہماری طرف سے ایصال ثواب کے محتاج ہیں۔ ثواب مالی عبادات کا کیا جائے یا زبانی اور قولی عبادات کا کیا جائے یا فعلی عبادات کا کیا جائے، مثلا عمرہ ہے، عمرہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، چونکہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی خرچ ہوتا ہے، بدن کی محنت اور مشقت اور جفا کشی میں بدن تھکتا ہے، اس اعتبار سے عمرہ جو ہے مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ کوئی اس کا ثواب پہنچانا چاہے بالکل پہنچتا ہے۔ کوئی حج میں گیا یا عمرے میں گیا، طواف کر رہا ہے اور طواف کا ثواب کسی مرحوم رشتہ دار کو پہنچا دیا تو ثواب پہنچتا ہے۔ کسی کو بھوکے کو کپڑے کھانا کھلا دیا، اس پر ملنے والا جو ثواب ہے وہ ثواب اگر یہ نیت کر لی جائے کہ اے اللہ اس ثواب کو فلاں میرے رشتہ دار کو پہنچا دے تو اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ کسی بیمار کو دوائی دلوا دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلوا دیا، کسی کی ضرورتوں کو کیش رقم سے پورا کر دیا، قرآن شریف پڑھ دیا، کلمے پڑھ دیے، استغفار پڑھ دیے، درود پڑھ دیے، ان کا سب کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور بس ثواب پہنچانے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو عبادت کی ہے اس عبادت کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے دل میں ہاتھ اٹھا کر یا بنا ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ میں نے یہ جو عبادت کی ہے، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما، اور پھر اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے اس ثواب کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کو، تمام صحابہ و صحابیات اور تابعین طب تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام اور تمام مومنین اور تمام مومنات، اور خاص طور پہ میرے فلاں رشتہ دار، میری مرحوم دادی یا میرے مرحوم پردادا، ان کی روح کو پہنچائے۔ بس آپ نے اتنا کہہ دیا، ثواب پہنچ گیا۔ اس کے لیے کوئی مخصوص تاریخ کی ضرورت نہیں، مخصوص دن کی ضرورت نہیں، کھانے کے مزیدار پکوان کی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے ایصال ثواب پہنچ گیا۔ ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن یہاں رک کے یہ سمجھ لیا جائے، جو میں پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ سورہ ملک کی فضیلت جو ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی مومن یا کوئی مومنہ اپنی زندگی میں سونے سے پہلے پڑھ کر سونے کا معمول بنا لے، یعنی وہ ہمیشہ، کبھی ایک آدھ دفعہ طبیعت خراب ہو جائے یا زیادہ تھکے ہوئے ہیں یا لیٹے لیٹے نیند آ گئی تو الگ بات ہے، کہ جب بھی وہ لیتے ہیں تو سورہ ملک کو پڑھ لیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو زیادہ پڑھا جائے۔ آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، آپ خود سوچیں کہ جس سورت کو آپ روزانہ پڑھتے ہیں وہ سورت ایسی ازبر ہو جاتی ہے کہ آپ کی نگاہ قرآن میں یا پارے یا 5 سورہ یا 26 سورہ میں نہ بھی ہو، زبان پڑھتی چلی جاتی۔ تو بہرحال سورہ ملک تو ہونا چاہیے کہ اس کو زبانی یاد کیا جائے، اور زبانی یاد نہیں ہے تو اس کو 24 سورہ میں یا 16 سورہ میں یا موبائل میں جو PDF میں قرآن ہو یا ایپ کی شکل میں ہو، اس کو لے کر پڑھیں، یہ اپنا معمول بنائیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو فضیلت یہ ہے کہ کوئی اگر اپنا معمول بنا گئے گا، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتا ہوگا، تو یہ سورت قبر میں عذاب قبر سے اس کی حفاظت کے لیے دفاع اور ڈھال بن جائے گی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت بڑے معمولات بتائے ہیں۔ سورہ ملک ہے، معوذتین ہیں، تسبیحات فاطمہ ہیں، یہ پڑھ کے سوئیں۔ انہی میں سے رات کو سونے سے پہلے جو معمولات، جو دعائیں، جو اوراد، جو وظائف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو معمولات، ان معمولات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے سورہ کافرون، یعنی قل یا ایھا الکافرون، یہ پوری سورت پڑھ لی جائے۔ فرمایا اس سورت میں شرک سے برأت کا اعلان نہیں، شرک سے الگ تھلگ ہونے کا۔ اے اللہ میں شرک سے بری ہوں، میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اس حالت میں اگر سویا جائے گا کہ بندہ اللہ کی توحید کا اقرار اور اللہ کے علاوہ کے نفی اور شرک کا انکار اور براءت کے ساتھ سوئے گا، تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو صحابی رسول کو عربہ بن نوفل اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نصیحت کے مطالبے کے بعد ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ سورہ کافرون پڑھیں سونے سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورت کا جو ترجمہ ہے، اس ترجمے میں پڑھنے والا یہ اقرار کرتا ہے میں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف اور صرف ایک معبود کے آگے اپنا سر جھکاتی ہوں، میں اس کے علاوہ نہ پاسٹ میں نے کسی کی عبادت کی ہے، کسی کی آستھا پوجا کی ہے، کسی کو معبود مانا ہے، اور نہ پریزنٹ میں اور نہ فیوچر میں انشاءاللہ میں پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتی تھی اور اب بھی کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت اور اللہ کو ہی معبود مانتی رہوں گی۔
اس بات کا یہ اقرار اعتراف ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے بتایا تھا آپ کو سورہ اخلاص کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، ان 2 رکعت سنت مؤکدہ میں آپ جو سورتیں پڑھتے تھے اس میں سے پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورت پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دن کا آغاز اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ دن کا آغاز کر رہا ہے تو اس کا آغاز بھی اللہ کی توحید کے اقرار سے اور شرک کے انکار سے ہو اور شرک سے برات کے ساتھ ہو. اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ اس سورت کے پڑھنے سے شیطان بہت غصہ ہوتا ہے، جتنا کسی اور سورت کے پڑھنے سے غصہ نہیں ہوتا. حالانکہ جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہاں پر شیاطین و جنات بھاگ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں قرآن کریم پڑھا کرو. قرآن کریم پڑھنے سے شیاطین و جنات چلے جاتے ہیں. سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیاطین و جنات نہیں رہتے ہیں. تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، برکت والا ہے، شفا والا ہے. لیکن آج حال یہ کہ ہم نے اس قرآن کریم سے بیماروں کو ٹھیک کرنے کا، بیماروں کو شفا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، یا مرنے کے قریب لوگوں کی جان کو آسانی کے ساتھ نکالنے کے طور پر تو اس کو استعمال کیا ہے. لیکن حقیقت میں ہمیں اپنی پوری لائف بنانے کے لیے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کریم کو یوز نہیں کیا. ہمیں ضرورت ہے جس طریقے سے ہم نے قرآن کریم سے شفا حاصل کرنا سیکھا ہے، جس طریقے سے ہم نے اپنے بیماروں کو قرآن کریم سے شفا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، جس طریقے سے ہم نے اپنے مردوں کو آسانی کے ساتھ مرنے کے طریقے پر، یعنی کہ جب کبھی نزاع کی کیفیت ہوتی ہے تو سورہ یاسین پڑھی جائے تو روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی، اور اس کا بارہا مرتبہ لوگوں نے تجربہ کیا ہے. تو ہمیں تو یہ قرآن کریم تو ہمارے لیے ہدایت تھا. یہ قرآن کریم ہماری ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. کاش ہم اس سے جینا بھی سیکھ لیں. تو ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت کے پڑھنے پر شیطان اتنا غصہ نہیں ہوتا جتنا غصہ وہ جو ہے سورہ کافرون کے پڑھنے پر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مشن ہی ہے، شیطان کا مشن ہے کہ توحید سے ہٹا کر شرک پر لا کر کھڑا. شرک کا حال یہ ہے. میں آپ کو پرسوں ترسوں کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا مفتی صاحب میں کارپینٹری کا کام کرتا ہوں، فلاں ایک جگہ گھر میں کام کر رہا تھا، وہاں پر ایک طاق تھی، یعنی طاق تھی، اس پر ہرا پردہ لٹکا ہوا تھا، چراغی رکھی تھی اور اگربتی رکھی تھی اور ایک تصویر سی کچھ رکھی تھی. اس پہ کہا گیا کہ یہ تصویر جو ہے بڑے پیر صاحب کی ہے، یہ طاق جو ہے بڑے پیر صاحب کا، یہاں پر سب لوگ پاک ہی آتے ہیں، تم بھی اس کمرے میں کا چونکہ ڈیکوریٹ کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، تمہیں بھی ہم یہ کہتے ہیں جب پاک ہو جب طاق میں کام کرنا، ورنہ اس ناپاکی کی حالت میں کام نہ کرنا. چونکہ مالک نے اس کی پابند بنایا تھا تو جو مزدور تھا، جو کارپینٹر صاحب تھے، وہ اگلے دن نہا دھو کے پاک ہو کے گئے. حالانکہ مومن کی شان تو یہ کہ وہ ہمیشہ پاک رہے، مومن ناپاک رہتا ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں بھی شاید ہم نے پاک ہونا سیکھا ہی نہیں ہے. بعض مرتبہ یہ ہے کہ ہم ناپاک
نہیں ہوتے تب بھی اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے ہیں. مثلاً کہ چھوٹے بچے نے گود میں پیشاب کر لیا، اب ہم سمجھتے ہیں ہم ایسے ناپاک ہوئے ہیں کہ اس کے لیے نہانا ضروری ہے، بغیر نہائے پاک ہو ہی نہیں سکتے. حالانکہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ پیشاب لگا ہے بچے کا، وہ کپڑوں پہ اس کپڑوں کو چینج کر لیے جائیں. کپڑے نہیں ہے تو اسی کپڑے کو 3 مرتبہ پکڑ کے، جتنا وہ کپڑا مطلب کہ پیشاب میں سنا ہے، اس کپڑے کو پکڑ کے خوب اچھی طریقے سے 3 مرتبہ دھو لیا جائے، ہر مرتبہ نچوڑ لیا جائے طاقت کے مطابق. یا بدن کے جس حصے پر پیشاب لگا ہے اس حصے کو اچھی طریقے سے دھو لیا جائے، آپ پاک ہیں، نہانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعض مرتبہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جی، ہم نے کپڑے دھوئے ہیں، ناپاک کپڑے دھوئے ہیں، اس کی چھینٹیں آئی ہوں گی اس لیے ہم تو ناپاک ہے. گویا کہ نہانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے. اور کوئی مسئلہ بتائیں تو اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارتے، کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا دل نہیں مانتا. خواتین میں یہ بہت کمی ہوتی ہے، وہ یہ کہتی ہیں ہمارا دل نہیں مانتا، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا. میں مسئلہ تمہاری اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا. یاد رکھیے گا، یہ شیطان کہلوا رہا ہے کہ ہمارا دل نہیں مانتا. آپ پاک ہیں، آپ اس طریقے سے کر لیں. عجیب بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ جو دین ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. بعض جگہوں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک ہی نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ بچے کا پیشاب چاہے بڑے کا ہو چاہے دودھ پیتے ہوئے کا ہو، ناپاک ہے، اس کو دھونا پڑے گا. بغیر دھوئے اس کو کیا ہے یہ سمجھنا کہ صرف گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے کپڑا پاک ہو جائے گا، یہ غلط ہے. بلکہ اس کپڑے کو پوری اچھی طریقے سے دھویا جائے، نچوڑا جائے طاقت کے بھر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے کہتے کہ ہم کیا ہے پاکی نہیں ہوتی، شیطان کے وسوسے. عجیب بات یہ ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی جن کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، بچے کو فیڈر سے دودھ پلایا یا اپنا دودھ پلایا، اور نیچرلی طور پہ قدرتی طور پہ چھوٹے بچوں کو جب دودھ پلاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو کاندھے سے لگا کر جو ہے ڈکار دلوائی جاتی. اور اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ دودھ پیا اور ماں نے اس کو کندھے سے لگا کر ڈکار نہیں دلوائی تو بچہ دودھ کو پلٹ دیتا ہے. اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یوں ہی ہم نے اس کو کاندھے سے لگایا ہوتا ہے، بچے نے دودھ کو پلٹ دیا. دودھ جو بچہ پلٹتا ہے وہ یقیناً منہ بھر کے پلٹتا ہے، وہ ناپاک ہے، وہ قے اور وامٹ میں آتا ہے. اور پھر اس کو دھونا چاہیے. بس اس کو کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں، غلط فہمی، اس کو دھونا چاہیے. بہرحال مسلمان تو وہ ہے جو ہمیشہ پاک رہے، ہمیشہ پاک رہے. ناپاک رہنا اچھا نہیں ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص بھی جو ہے کہنے لگے کہ جی ہم جو ہیں پاک نہیں ہیں، آئندہ اگلے دن پاک ہو کر آئیں گے. چنانچہ وہ اگلے دن نہا دھو کر پاک ہو کر آئے. اور پھر انہوں نے وہاں کا اس طاق کے آگے پیچھے کام کیا. کام کرتے ہوئے ان کو ایک عجیب چیز نظر آئی. وہ چیز یہ تھی کہ اس طاق میں ایک شادی کا کارڈ رکھا ہوا تھا. اس پہ لکھا تھا بڑے پیر صاحب ود فیملی. بڑے پیر صاحب ود فیملی، یعنی یہ ہمارے عقیدوں کا حال ہے. ہم جسے ایمان کے ساتھ ایمان کہتے ہیں، کہاں تک ہم شرک میں جا چکے. اس کارپینٹر نے کہا کیا بھائی یہ اکیلے آئیں گے یا فیملی کے ساتھ آئیں گے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ مکان مالک جو ہے بہت ناراض ہوا اور کہا تم بابا کے شاپ سے نہیں بچ پاؤ گے، بڑے پیر صاحب تمہیں جو ہے ختم کر دیں گے، اور وہ تم نے ان کی توہین کی ہے، ان کی گستاخی کی ہے. وہ بندہ میرے پاس آیا، مجھ سے پوچھا اب کیا ہوگا. میں ڈر گیا، اس نے مجھے اتنا ڈرا دیا. تو میں کہا بھائی آپ کو یہ معلوم ہے
کہ اللہ کے ولی بہت زیادہ رحم دل ہوتے ہیں، وہ کسی کو کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ کوئی اگر اللہ کا ولی ہے تو وہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ لہذا اور ان سے کہا کہ دیکھیے ہمارا تو ایمان اور یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں نفع اور نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے اور دنیا کی پوری طاقت اور دنیا کی پوری مشینری اور پوری دنیا مل کر کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے شیطان کا مشن ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن میں طاق ہوتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ طاقچے میں اگر جمعرات میں چراغ نہیں جلایا یا مغرب میں چراغ نہیں جلایا تو کتنی پریشانی ہوگی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ صورت جو ہے شرک سے برات کا اعلان ہے۔ اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ شرک سے برات کا اعلان ہے۔ دوسرا، شیطان اس سے بہت غصہ ہوتا ہے جتنا کسی اور دوسری آیات اور دوسری قرآنی صورت سے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچھو نے کاٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بھائی حضرت علی، جن کے بارے میں آپ فرماتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علم کی سٹی ہوں، اور علی جو ہیں اس علم کی سٹی کے ڈور اور دروازے ہیں۔ اس لیے انہی علی کو بچھو نے کاٹا تو آپ نے نمک منگایا اور پانی منگایا، اور آپ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ کافرون کو پڑھتے رہے، اور نمک اور پانی لگاتے رہے اور اس پہ پڑھ کے دم کرتے رہے۔ بچھو کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ اس کی فضیلتوں میں سے۔ اسی طریقے سے اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے، یعنی جس وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی اس کا واقعہ یہ بنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبوت مل چکی تھی، اعلانیہ دعوت کا حکم اللہ کی طرف سے آ چکا تھا، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے عزیز قریب آس پاس کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا پابند بنائیے، اور ان کو توحید کی دعوت دیجیے، اور ان کو شرک سے بچائیے، کیونکہ وہ شرک میں کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے۔ 360 بت جو تھے، وہ جو خود خانے کعبہ جو توحید کا سینٹر اور مرکز تھا، وہاں وہ شرک کا اڈا بنا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے اور شرک سے منع کرتے، روکتے، 360 کے بجائے ایک اللہ کو ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کی تعلیم دیتے، تو لوگ جو ہے آپ کے دشمن ہو گئے، اور اس قدر دشمن ہوئے کہ آپ کو ستانے لگے۔ لیکن قربان جائیے آپ کے چچا حضرت ابو طالب، جو ایمان تو نہیں لے کر آئے لیکن بے حد درجہ محبت رکھتے تھے اور ہر محاذ پر آپ کے کا دفاع کرتے تھے، اور چنانچہ جب تک ابو طالب آپ کے چچا جان زندہ رہے اس وقت تک کسی نے آپ کے خلاف سازشیں تو کی، لیکن کھل کر وہ سامنے نہیں آئے، کیونکہ حضرت ابو طالب جو ہیں بالکل سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر چند بڑے بڑے رؤساء قریش، رؤساء کفار، یعنی کافروں کے بڑے بڑے لیڈر حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا دیکھو بھائی، وہ آنے والے کون کون تھے؟ امیہ بن خلف تھے، امیہ بن خلف، اسی طرح ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، یہ لوگ تھے۔ اور یہ آئے اور کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارے بھتیجے جو ہیں ہمارے
پوروج ہمارے باپ داداؤں کے طریقے کو غلط بتاتے ہیں، اور نہ صرف ان کے طریقوں کو غلط بتاتے ہیں بلکہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، ان کو باطل بتاتے ہیں، ان کو بے ضرر بتاتے ہیں، تو آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیں وہ اس طرح سے بات کہنا بند کر دیں، یعنی حق بات کہنے سے باز آ جائے۔ ان لوگوں نے عاص بن وائل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، اسود بن مطلب، ان لوگوں نے کہا ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، بس وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، بس وہ ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے طریقے سے نہ روکیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہم کریں گے۔ ان لوگوں نے کہا، اور کہا بھئی اگر اس کام کے لیے وہ جو چاہیں، ان کی جو ڈیمانڈ ہو وہ دے، ہم ان کی ڈیمانڈ کو مان لیں گے۔ وہ ایک اللہ کی جو دعوت دے رہے ہیں، اور جو ہے ہمارے معبودوں کی عبادت سے ہمیں روک رہے ہیں، اگر ان کی غرض یہ ہے کہ وہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم ان کو سردار مان لیں گے، بنا لیں گے، اور اگر اس سے ان کا مقصد، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہم سے دولت حاصل کرے تو ہم ان کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، مکہ کے سب لوگوں کے پاس دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، اور سب لوگوں سے اکٹھا کر کے ان کو اتنی دولت دے دیں گے کہ مکہ ان کے پاس، مکہ میں ان سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی مکہ کی خوبصورت حسین جمیل عورت سے ان کی شادی کر دی جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے، تو ہم اس کے لیے بھی آمادہ اور تیار ہیں۔ آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب نے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجے یہ لوگ آئے ہیں، یہ تمہاری قوم کے کچھ بڑے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، یہ تمہارے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتے ہیں، ان کی بات اگر معقول ہے تو اس پہ عمل کر لیا جائے، ورنہ ان کو جواب دے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی بات پر ان رؤساء کفار، جو کافروں کے لیڈر، نمائندے اور سفیر بن کر آئے تھے، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، ان کی بات کو سنا، اور انہوں نے بھی وہی بات کری جو ابھی ابو طالب کو بتا چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کو ماننے کی کہہ رہے ہیں، اور شرک سے منع کر رہے ہیں۔ اگر اس کے پس پردہ ان کے عزائم اور مقصد یہ ہے کہ ان کو دنیا کا، مکہ کا سردار بنا لیا جائے، تو ہم اس پہ آمادہ ہیں، ان کو سردار مان لیں گے، بس وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، یا وہ اس پر آمادہ ہیں کہ ہم ان کو دولت دے دیں، دولت مل جانے پر وہ جو ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، تو ہمیں یہ بھی ان کا مطالبہ اگر ہے تو وہ بھی قبول ہے، ہم ان کے قدموں میں دنیا کی دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، اور اگر وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے تو ہم اس کے لیے بھی آمادہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات ہر جگہ با آواز بلند کہنے کا جو جذبہ دیا وہ آپ کے اسی اسوہ سے ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، اور یقیناً تم نہیں کر پاؤ گے، یعنی ایسا کام جو تم نہیں کر سکتے، لیکن اگر کر بھی دو، میرے ایک ہاتھ میں کیا ہے چاند دے دو، دوسرے ہاتھ میں سورج دے دو، اور مجھ سے یہ کہو کہ میں اللہ کے ایک ہونے کی دعوت نہ دوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کے ایک وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی وحدانیت اور ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیتا رہوں گا، اور شرک سے روکوں گا، اور شرک کو غلط کہوں گا، شرک غلط ہے،
یہ پوری سنسار اور پورا سنسار پوری کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے. تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ چیزیں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جن کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی نہیں اڑا سکتے. وہ اگر کوئی جانور کتا یا بندر وغیرہ آ جائے اور ان کے رکھی ہوئی نیاز کی اور پرساد کی چیزوں کو لے جائے چھین کے، تو اس سے چھین نہیں سکتے. وہ گر جائے تو ناک ٹوٹ جائے یا ان کا کان ٹوٹ جائے یا ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ سنبھلنے پر بھی قادر نہیں. ان کو تم اپنے ہاتھ سے بنا تو وہ بھلا کیسے معبود ہوں؟ جو سنتے نہیں، جو بولتے نہیں، جو نقصان نہیں دے سکتے، جو نفع نہیں دے سکتے، وہ کیسے معبود ہو جائیں؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. پھر ان لوگوں نے دوسری تجویز پیش کی کہ اچھا چلو ایسا کرو، سمجھوتا کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، سب آپس میں خاندان والے ہیں، کیوں آپس میں بھائی بھائی کو تم جدا کر رہے ہو؟ محمد تم ایسا کرو، 1 سال جو ہے تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، دوسری سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کر لیں گے، ہم تمہارے اللہ کو مان لیں گے. ایسے یہ صلح ہو سکتی ہے. چنانچہ اسی طرح کی بات یہ بھی کرتے ہیں کچھ مسلمان. بہت اچھی بات لگتی ہے لیکن حقیقت میں بہت وہ خطرناک بات. دیکھو بھائی، ہم نہ دیوبندی ہیں، نہ 24 نمبری ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ وابی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ اہل قرآن ہیں، نہ شیعہ ہیں، ہم خالص مسلمان ہیں. مسلمان